وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے کمی کی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی ہوئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 253 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جتنی ہم ریلیف دے سکے وہ دیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں 7 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے، اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے 260 روپے 50 پیسے فی لیٹر، اس کو 7 روپے کی کمی کے ساتھ اس کو 253 روپے 50 پیسے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو پیٹرول ہے وہ اس وقت 262 روپے فی لیٹر اس کی قیمت کا تعین ہوا تھا، اس میں 9 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے اس کو 253 روپے فی لیٹر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 9 روپے کی کمی کے ساتھ 253 روپے فی لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 7 روپے کی کمی کے ساتھ 253 روپے 50 پیسے۔ اتحادی حکومت کی مدت مکمل ہونے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت جاری۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی، جس میں وسیع تر مشاورتی عمل کے لیے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ قومی اسمبلی مدت مکمل ہونے کے قریب، حکومتی جماعتوں میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت جاری۔ میاں نواز شریف کی وسیع تر مشاورت کے لیے تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلانے کی ہدایت۔ رائے کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے شکووں پر وزیر اعظم سے مشاورت کی، اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہیں تمام اہم سیاسی فیصلوں پر اعتماد میں لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی۔ نواز شریف نے دبئی میں سابق صدر آصف زرداری سے بھی ملاقات کی وضاحت کی، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے عام انتخابات پر اپنا موقف نواز شریف تک پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں اہم فیصلوں سے متعلق مشاورتی عمل جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق سیاسی معاملات میں اتفاق رائے کے لیے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے اجلاس میں حتمی فیصلے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں دستوری کمیٹی کی سفارشات سمیت انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوگی۔ آئندہ انتخابات کی تیاریوں اور نگران سیٹ اپ سے متعلق امور پر بھی غور ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی رہائی کی روبکار جیل حکام کو موصول ہونے کے بعد بھی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ دوبارہ گرفتاری کے لیے پولیس اور اینٹی کرپشن کی ٹیمیں 8 گھنٹے بعد جیل سے روانہ ہوئیں۔ FIA منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے چودھری پرویز لاہی کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ مدثر حسین کی رپورٹ۔ گھنٹوں انتظار مگر سب بیکار۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف FIA منی لانڈرنگ کیس پرویز الہی کے ضمانتی مچل کے بینکنگ جرائم کورٹ نے منظور کیے۔ پرویز الہی کی رہائی کے آرڈر جیسے ہی ہائی کورٹ نے جاری کیے، پولیس کی ٹیم میں اینٹی کرپشن اور FIA کی ٹیمیں کیمپ جیل پہنچی۔ کیمپ جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری سارا دن کیمپ جیل کے باہر پرویز الہی کی روبکار کا انتظار کرتی رہی۔ پرویز الہی اور ہائی کورٹ کی ٹیم شام 6 بجے کے بعد روبکار لے کر کیمپ جیل پہنچی۔ ذرائع کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل نے پرویز الہی کو رہا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر روبکار 5 بجے تک موصول ہو جاتی تو رہائی ممکن تھی۔ اب جیل میں گنتی مکمل ہو چکی ہے، اب رہائی ممکن نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ کے انکار کے بعد پولیس کی بھاری نفری اور اینٹی کرپشن کے افسران جیل سے روانہ ہو گئے۔ پرویز الہی کے وکلاء کی ٹیم بھی جیل حکام کی طرف سے انکار کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی۔ عدالت کے آرڈر پر پرویز الہی کی رہائی اب سوموار کو ممکن ہے، لیکن ساتھ ہی اینٹی کرپشن اور پولیس کی ٹیمیں پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا اجلاس ہوا۔ اتحاد بین المسلمین کمیٹی نے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومت سے ہر ممکن تعاون کا اعلان کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پرامن پاکستان کے لیے سب علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اجلاس کے دوران 9 مئی کے واقعات اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ علماء کرام اور مشائخ عظام نے کہا کہ قرآن مجید سمیت تمام الہامی کتب کی توہین کے واقعات امن کو سبوتاش کرنے کے مترادف ہیں۔ آن لائن لون ایپس فراڈ، FIA نے تحقیقات کے لیے سائبر کرائم تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی۔ راولپنڈی میں آن لائن لون کمپنی سے متاثرہ ایک اور شہری سامنے آ گیا۔ 3000 قرض لینے والے شہری سے کمپنی نے ایک ہفتے بعد ہی 9000 کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ آن لائن لون ایپس فراڈ، تحقیقات کے لیے سائبر کرائم ونگ نے تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی۔ ایپس کی جانب سے کالز کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے PTA رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سائبر کرائم ونگ راولپنڈی کی ٹیم نے آن لائن لون ایپس فراڈ کے معاملے کی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ FIA سائبر کرائم کی جانب سے شہری کی خودکشی کا معاملہ بھی تفتیش کا حصہ بنایا گیا ہے اور گرفتار ملزمان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں لون ایپس کمپنیوں کے دفاتر سے برآمد کیے جانے والا سامان بھی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر راولپنڈی میں آن لائن لون کمپنیوں کا متاثرہ ایک اور شہری سامنے آ گیا۔ شہری خواجہ عمران نے ایزی لون کمپنی سے 3000 قرض لیے۔ کمپنی نمائندوں نے ایک ہفتے بعد 9000 کا مطالبہ کر دیا۔ متاثرہ شہری نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی کے نمائندے خواتین کی تصاویر اور دیگر نمبر شہریوں کے موبائل پر شیئر کرتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ ہراسانی اور وارداتوں کو روکنے کے لیے اہم اقدام۔ لاہور پولیس نے فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ ایکٹیو کر دی۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ سائیکل پر پارکس اور بازاروں کا گشت کرے گی۔ شہزیب شہزاد کی رپورٹ۔ خواتین کے ساتھ ہراسگی اور وارداتوں کو روکنے کے لیے اہم اقدام۔ لاہور پولیس نے فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ ایکٹیو کر دی۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ سائیکل پر پارکس اور بازاروں کا گشت کرے گی۔ یونٹ کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے بھی رابطہ ہوگا۔ اہلکاروں کے پاس اپنے دفاع کے لیے عالمی معیار کے مطابق پستول، ہتھ کڑی اور بیٹن بھی موجود ہوگا۔ ایس پی ڈولفن زہیب نصر اللہ رانجھا کا کہنا ہے ایف پی یو صرف لبرٹی مارکیٹ، گریٹر اقبال پارک، ایم ایم عالم روڈ اور جیلانی پارک جیسے مقامات پر گشت کرے گی۔ اہم مقامات پر ہلر بازی میں ملوث افراد کو قابو کیا جائے گا۔ 24 سائیکلز ہیں، 12 ٹیمز کے طور پہ موو کریں گی ایز اے ٹیم۔ یہ ڈیفرنٹ مارکیٹس جو لارج سکیل جیسے لبرٹی مارکیٹ، ایچ بلاک، وائی بلاک اور بھی جتنی بڑی مارکیٹس ہیں، تاجران کے ساتھ مل کے ہم نے اس آئیڈیا کو چیمپئن کیا۔ یہ وائرلیس سیٹس کے تحت سیف سٹی سے بھی لنکڈ ہوں گے، اپنے سیکٹر انچارجز سے بھی لنکڈ ہوں گے اور تمام سینئر آفیسر سے لنکڈ ہوں گے۔ یہ اپنے سیلف ڈیفینس پرپز کے لیے ان دونوں پولیس آفیسرز کے پاس جو پیر میں موو کریں گے پسٹلز موجود ہوں گی۔ ابتدائی طور پر 24 سائیکلوں پر مشتمل یونٹ کو 12 مقامات پر ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ ایم ایف کی اہم شرط بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں، ایک بار پھر اور بھی مہنگی بجلی ملے گی۔ 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ اضافے کے بعد بنیادی ٹیرف 29 روپے 78 پیسے ہو جائیں گے۔ بجلی مہنگی اور بھی مہنگی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ اضافے کے ساتھ فی یونٹ بنیادی ٹیرف 29 روپے 78 پیسے ہو جائیں گے۔ اب ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا بل تقریباً 500 روپے بڑھے گا۔ پہلے بل 1340 روپے آتا تھا، وہ اب 1836 روپے ہوگا۔ اسی طرح 200 یونٹ استعمال پر بل میں اضافہ 1000 روپے ہوگا۔ 200 یونٹ استعمال پر پرانا بل 3700 روپے اور نیا بل 4700 روپے آئے گا۔ نئے ٹیرف کے تحت 300 یونٹ استعمال پر بل میں 2000 روپے اضافہ ہو جائے گا۔ پرانا بل 6000 جبکہ نیا بل 8000 روپے ہوگا۔ 400 یونٹ استعمال پر بل میں 2300 روپے اضافہ ہوگا۔ پرانا بل 10000 روپے اور نیا بل 12300 روپے ہوگا۔ 500 یونٹ استعمال پر 3000 اضافے سے 13000 روپے پرانے بل کی جگہ اب نیا بل 16000 روپے تک آئے گا۔ 700 یونٹ استعمال پر 4000 روپے بڑھا دیے جائیں گے۔ 700 یونٹ پر پہلے بل 24000، اب نیا بل 28000 روپے تک ہو جائے گا۔ دریائے راوی میں سیلاب کا خطرہ ٹل گیا۔ دریا میں پانی کی سطح معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ لاہور شاہدرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں نمایاں کمی آ گئی۔ سہیل قیصر کی رپورٹ۔ بھارت میں ستلج اور دریائے بیاس کے ساتھ ساتھ راوی نے بھی شدید تباہی مچائی۔ تینوں دریاؤں کے بکھرنے کے باعث 3 بھارتی ریاستوں اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور پنجاب کو شدید ترین سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہونے میں دریائے راوی کا بھی نمایاں حصہ شامل ہے۔ خوش قسمتی سے سرحد کے اس پار راوی میں سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے اور بیشتر مقامات پر دریا معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 20000 اور ہیڈ بلوکی کے مقام پر 41000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ملک کے دیگر تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ پشاور میں چند گھنٹوں کی بارش نے نکاسیاب کے نظام کی قلعی کھول دی۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر بھی پانی میں ڈوب گیا۔ تفصیل ذاکر اللہ کی رپورٹ میں۔ پشاور اور گرد و نواح میں چند گھنٹے کی بارش سے نکاسیاب کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مصروف شاہراہوں سمیت مختلف مقامات پر ندی نالے ابل پڑے۔ بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں موسلادھار بارش کے بعد چند ہی لمحوں میں مختلف علاقوں میں سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں۔ صدر میں ایک گاڑی مین ہول میں گر گئی۔ ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر میں بھی کئی فٹ پانی کڑا ہو گیا۔ بارش کے باعث گلبہار، فقیرآباد، حشت نگری، فردوس، چارسدہ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی۔ پیسکو حکام کے مطابق بارش کے باعث 150 سپیڈر ٹرپ ہوئے جبکہ 110 سپیڈر ٹیکنیکل خرابی کا شکار ہوئے۔ پھلوں کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں سجا 3 روزہ مینگو فیسٹیول، جہاں آموں کی منفرد قسم کے نجی مال میں نمائش لگائی گئی۔ نمائش میں خوشکام کی بھی نئی قسم سامنے آ گئی ہے۔
اسلام آباد میں 3 روزہ مینگو فیسٹیول کا انعقاد. پھلوں کے بادشاہ اسلام آباد پہنچ گئے. شہر اقتدار کا نجی مال آموں کی خوشبو سے مہک اٹھا. میٹھے رسیلے آموں کی 3 روزہ نمائش نے سب کو دیوانہ بنا دیا. سندڑی، رٹول، چوسا جہاں سب کے من پسند ہے تو وہیں طوطا پری اور سینسیشن سمیت آموں کی دیگر اقسام ذائقے کے اعتبار سے منفرد ہے. فیسٹیول میں شریک شہری رسیلے اور خوش ذائقہ آموں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. شہریوں نے آموں کی تمام اقسام کو ایک چھت تلے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا. I am so impressed کہ کس قسم کی ورائٹی جو ہے وہ لائی گئی ہے یہاں پہ ملتان سے ڈسپلے کرنے کے لیے. آم ویسے میرا فیوریٹ فروٹ ہے. مینگو ویسے کافی مزے کے ہوتے ہیں اور یہاں ایگزیبیشن بھی کافی اچھا ہے. جو مینگو ہے وہ کنگ کا فروٹ ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو آپ نے مینگو جو ہے مینگو انڈسٹری لگانی ہے, آپ اس کو انڈسٹری سمجھیں. فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں شریک مہمانوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی آم دنیا بھر میں اپنے معیار اور ذائقے سے جانے جاتے ہیں. آموں کے حوالے سے جو فیسٹیول لگایا ہے یہ بہت بڑی پروموشن ہے کہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر بڑے ہی لذت والے فروٹس اویلیبل ہیں. مینگو فیسٹیول میں سندھ اور جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر سے تاجر آموں کے مختلف اقسام کے ساتھ شریک ہیں. اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی. ایم ڈی آئی ایم ایف نے ماضی کی پیدا کردہ بد اعتمادی کا ذکر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی ٹیم پر واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. رپورٹ دیکھیے. اعظم شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا سے ٹیلی فونک گفتگو. ایم ڈی آئی ایم ایف کی جانب سے ماضی کی پیدا کردہ بد اعتمادی کا ذکر. وزیر اعظم کی نگران حکومت کی جانب سے بھی وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی. ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ آئی ایم ایف کو ماضی کی پیدا کردہ بد اعتمادی کی وجہ سے تحفظات تھے. مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وعدوں کو پورا کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ نے پیرس میں ملاقات میں معاہدہ پورا کرنے کا جو عزم دکھایا وہ لائق تحسین ہے. کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اب مضبوط شراکت داری اور باہمی اعتماد استوار ہو چکا. پاکستان آئی ایم ایف کا اہم رکن ہے, اس کی ہر ممکن حد تک مدد کریں گے. ایم ڈی آئی ایم ایف نے وزیر اعظم سے قریبی رابطے میں رہنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی معاشی ٹیم پر واضح کر دیا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کروں گا. 12 اگست کے بعد نگران حکومت بھی معاہدے کا احترام جاری رکھے گی. عوام نے دوبارہ منتخب کیا تو آئی ایم ایف کی مدد سے معیشت کی کایا پلٹ دیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ آپ کے لیے احترام کے جذبے کے طور پر آموں کا تحفہ بھجوا رہا ہوں. وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کی پروفیشنلزم اور لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے غریب عوام کے لیے جذبے اور احساس کو بھی سراہا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح پاکستان کی مدد کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا. پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں. ٹویٹر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا. ایسی صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی. پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا. خواجہ آصف نے مزید کہا پاکستان میں 50 سے 60 لاکھ افغانیوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ 40 سے 50 سال سے پناہ میسر ہے. جن لوگوں نے سابقہ حکومت میں اسمبلی میں آ کر ارکان کو بریفنگ دی اور افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان لا کر بسانے کے فوائد بتائے وہ آج روزانہ شہید ہونے والوں کے وارثوں کو بھی کچھ بتائیں. خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل کے معاملات الجھ گئے. نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے کابینہ میں رد و بدل کی سمری دوبارہ گورنر کو بھیج دی. نگران وزیر صنعت عدنان جلیل کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سفارش بھی کر دی. خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ میں رد و بدل کرنے کے معاملات حل نہ ہو سکے. نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے گورنر کو کابینہ میں رد و بدل کرنے کی سمری ایک بار پھر بھیج دی. وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی جانب سے گورنر کو بھیجی گئی سمری میں نگران وزیر صنعت عدنان جلیل کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے. سمری میں مشیر کیل متی اللہ کو وزیر بنا کر صنعت کی وزارت دینے اور اشرف داوڑ کو معاون خصوصی ٹیکنیکل ایجوکیشن بنانے کی سفارش کی گئی ہے. اس سے قبل گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی جانے والی سمری پر اعتراض لگا کر واپس بھیج دی تھی.